السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو، سب کو صحت دے، اور جو یہ بیماری ہمارے سروں پر سوار ہے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے اور اس بیماری سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دوستو، زندگی تو یوں ہی چلتی رہے گی میری پیاری بہنوں بھائیوں، اسی طرح گزرے گی اور گزرتی رہے گی، دنیا اسی طرح چلتی رہے گی اور چلتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو اس بری بیماری ہم سب سے دور فرمائے۔ زندگی بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ زندگی کے کتنے ہی اتار چڑھاؤ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، بس ایک اگر اللہ کے اوپر بھروسہ ہو اور اللہ کے اوپر یقین ہو تو ہم سب کے لیے آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہماری غلطی کوتاہیاں معاف کرے، اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اگر ہم جو ہے سب سے پہلے نماز کو فالو کریں، نماز پانچوں وقت پڑھیں اور صبح کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو یقین جانیے اللہ پاک کی طرف سے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ جب میں قرآن شریف جب بھی پڑھتی ہوں تو جب میرے سامنے اللہ قرآن کی یہ آیت آتی ہے وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفت بتائی ہے، اور یہ مجھے اتنی یہ آیت پسند ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار، اور اللہ پاک نے مجھے یاد کروا دی۔ ایک چھوٹی سی لائن ہی ہے، کوئی اتنی بڑی تو نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ اتنا اچھا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پہ ہی بات کریں گے، وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس آیت پہ بات کریں گے۔ اور دوسری سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، متعدد جگہ پہ تو ویسے اللہ پاک نے وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو ہے دہرائی ہے قرآن شریف میں، لیکن قرآن جو ہے سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ شاید 2-3 مرتبہ قرآن پاک میں دہرائی ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو راہ ہدایت پہ نہیں آتے، ان کے سامنے آپ جتنا بھی اللہ پاک کا ذکر کریں ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، اور وہ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ ہے کہ وہ گونگے بہرے اندھے ہیں، ان کی آنکھوں پہ کفر کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ دنیا کو ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ آج کل تو زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، زندگی ایسی ہی گزری ہے اور اسی طرح گزر کے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، مجھے جو ہے مجھے پودوں کا بہت شوق ہے، شروع سے، بچپن سے، کیونکہ میرا تعلق بھی تھوڑا گاؤں کے ماحول سے ہے، اس وجہ سے جو ہے مجھے بہت زیادہ، اور میرے ابا جان جو تھے وہ بھی ایک فارمر تھے، تو اس وجہ سے مجھے بھی بہت شوق تھا۔ تو میں صبح کو جب اٹھتی ہوں، اور حالانکہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، کچھ پودے چھوٹے موٹے رکھے ہوئے ہیں گملوں میں، تو میں جب ان کو دیکھتی ہوں صبح کو ایک پتا نکلتا ہے، 2 دن کے بعد نکلتا ہے، تو میں اللہ کی قدرت جو ہے دیکھتی ہوں کہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی سردیوں کا موسم چل رہا ہے، ابھی موسم بہار کی آمد ہے، تو اس وجہ سے جو ہے گرمیوں میں اور پھول لگتے ہیں، سردیوں میں اور پھول لگتے ہیں، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے، جیسے پھولوں کا بیج جو ہے مالی اٹھا کے رکھ دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے اگلے سال کے لیے، اسی طرح انسان بھی جو بچے ہیں وہ ان کا بیج ہے، انسان پودا بنتا ہے، انسان بھی ایسے ہی ہے، پیدا ہوتا ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، پھول دیتا ہے، پھل دیتا ہے، پھر بیج بنتے ہیں اور پھر وہ درخت ختم ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح انسان بھی ایسے ہے اور انسان کی زندگی بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی، اور پھر آگے ہماری نسل، ہمارے بچے ہی چلائیں گے۔ آج کل تو زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ بس اتنا دوستو کہ اللہ پاک سے کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی، اور میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین ثم آمین۔